بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رپورٹ بموقع امارت شرعیہ کانفرنس منعقدہ 8 نومبر 2024 بمقام جامعہ معدن العلوم جھمراوٹ 9 میوات ہریانہ۔ محترم حضرات، متحدہ ہندوستان میں 1857 کے انقلاب کے بعد جب حکومت، قانون، تعلیم، معیشت وغیرہ پر برطانوی قبضہ اور تسلط ہو گیا تو 1866 میں برطانوی حکومت نے مسلمان قاضیوں کی تقرری کو موقوف کر دیا۔ 1864 سے پہلے پورے ملک ہندوستان میں تمام علاقوں میں مسلمان قاضی ہوا کرتے تھے۔ شریعت مطہرہ کے بہت سے ایسے احکام ہیں جو قاضی کے فیصلے کے بغیر فیصل ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کا فیصلے کا اختیار ان کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو برطانوی حکومت نے قاضیوں کی تقرری کو روک دیا اور قاضی صرف نکاح پڑھانے کے لیے رہ گئے۔ آج پورے ملک میں جب قاضی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ وہ نکاح پڑھانے والا کو بلا کے لاؤ، حالانکہ یہ قاضی کا کام نہیں تھا صرف نکاح پڑھا دینا۔ قاضی کا مقام اسلامی مملکت میں ایسا ہوتا ہے جیسے آج جج کا ہوتا ہے، وہ پورے اسلام کی نظام کی سب سے مضبوط کڑی اور جان ہوتی ہے۔ جیسے آج عدالتیں ہیں، ملک کا پردھان منتری بھی عدالتوں کے تابع ہے۔ تو اسلام میں جو قاضی ہوا کرتے تھے، ایک زمانے میں ہارون رشید رحمہ اللہ کا دور ہے، ان کے زمانے کے سب سے بڑے چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، اگر وہ ہارون رشید کے خلاف بھی فیصلہ کریں گے تو فیصلہ مانا جائے گا، حالانکہ وہ خلیفہ وقت ہیں، لیکن قاضی کا مقام فیصلے کے اعتبار سے ان سے بھی بڑا ہے۔ لیکن قاضیوں کی یہ بدحالی برطانیہ حکومت نے کی۔ اس کے بعد 1917 عیسوی میں فخر الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب محتمم خامس دارالعلوم دیوبند نے مختلف مسالک کے تقریباً 1000 سے زائد علماء کے تائیدی دستخطوں کے ساتھ علماء دیوبند کی جانب سے 10 تجاویز وزیر ہند کے توسط سے وائسرائے ہند کو پیش کی تھی۔ ان تجاویز میں تجویز نمبر 3 کا خلاصہ یہ تھا کہ تمام معاملات فیما بین اہل الاسلام بموجب قانون شرع محمدی قاضی و مفتیوں کی عدالت ہائے اسلامی سے طے ہونے چاہیے، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ 1919 میں پھر دوبارہ فقیہ النفس حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے دوبارہ تقرر قضات کی تحریک کی۔ حضرت نے بھی کوشش کی کہ قاضی بنائے جائیں، لیکن اس کی کوئی صورت نہ ہو سکی۔ تو 1936 عیسوی میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی، اور یہ مستقل حضرت کا ایک فتویٰ تھا جو تمام علماء دیوبند، علماء سہارنپور اور ملک کے جتنے بڑے دارالافتاء تھے، تمام مفتیوں کی نگرانی میں ایسی صورت میں کہ جب اپنی حکومت نہ ہو، اپنے قاضی نہ ہو، تو وہ مسئلے جو صرف قاضی حل کر سکتے ہیں ان کے فیصلے کی کیا صورت ہو۔ اس کے لیے حضرت نے جو کتاب لکھی الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وہ قابل یعنی محتاج تعارف نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے ہندوستان کی، اللہ نے بہت بڑا کام لیا اور بڑے بڑے کام کیے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا تعب اور دقت مجھے اس کتاب کے لکھنے میں ہوئی، زندگی میں کسی کام میں نہ ہو سکی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور یہ کتاب صرف اس عمارت شرعیہ کی بنیاد ہے، اس لیے اس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی محاکم شرعیہ پورے ملک میں چلتے ہیں ان کی بنیاد الحیلۃ الناجزہ ہے۔ حضرت نے اس میں طریقہ لکھا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، اسلامی قاضی نہ ہو، اور وہ مسئلے جو قاضیوں کے بغیر حل نہیں ہو سکتے ان کو حل کیسے کیا جائے گا۔ اس نظام کو پورے ملک میں منظم طریقے پہ چلانے کے لیے
1986 میں قائدین ملک و ملت کو پھر خیال آیا اگرچہ عمارت کے انتخاب کی پہلی تجویز حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس دوم منعقدہ 28 دسمبر 1919، ابھی ملک آزاد نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے اپنے اکابر کی یہ کوششیں ہیں، رکھی، اور اس کے بعد ہمیشہ جمعیت علماء ہند کے اجلاسوں میں یہ موضوع زیر بحث رہا۔ مختلف کاوشوں کے بعد 1986 میں قومی سطح پر عمارت شریعہ ہند کا قیام عمل میں آیا۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کی تجویز کے مطابق محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمہ اللہ پہلے امیر الہند طے ہوئے۔ ہندوستان کے سب سے پہلے امیر الہند حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ طے ہوئے۔ ان کی اس تقرری کے بعد اس نظام کو پورے ملک میں منظم کرنے کے لیے اس کی صوبہ کے اعتبار سے امیر مقرر کیے گئے۔ تو ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی کانفرنس ہے۔ ہمارے علاقے کے سب سے پہلے امیر شریعت حضرت مولانا نیاز محمد صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ 20 جمادی الاولیٰ 1408 ہجری مطابق 11 جنوری 1988 بروز دوشنبہ امارت شریعہ ہند کا اجلاس مدرسہ قاسم العلوم نیازیہ نوح میں منعقد ہوا۔ اسی اجلاس میں حضرت فدائے ملت سید اسد مدنی رحمہ اللہ نے حضرت کو میوات نہیں، ہریانہ، ہماچل، پنجاب اور چندی گڑھ کا پہلا امیر شریعت طے فرمایا، اور حضرت اپنی پوری حیات میں اس منصب پر فائز رہے اور بہت سارے فیصلے ان کی نگرانی میں کیے گئے۔ تو یہ نیا کام نہیں ہے، 1988 میں پہلے امیر شریعت علاقہ میوات میں طے ہو چکے ہیں، اور حضرت جب تک باقاعد حیات رہے سینکڑوں مسئلے ان کے یہاں فیصلے کیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا جیسا تعارف اور شروع ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا۔ حضرت کی وفات کے بعد دوسرے امیر شریعت حضرت مولانا صدیق صاحب اٹاوڑی رحمہ اللہ مقرر ہوئے، اور حضرت بھی اپنی آخری سانس تک امیر شریعت رہے، اور بے پناہ مسائل اللہ نے ان کے ذریعے حل کرائے۔ تیسرے امیر شریعت، ان سب کی تاریخ بھی ہے لیکن بات لمبی ہو جائے گی اور ہمارے اکابر تشریف فرمائے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ تیسرے امیر شریعت حضرت مولانا اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ 2008 میں حضرت امیر شریعت طے کیے۔ ادھر پورے ہندوستان کے اس وقت امیر شریعت تھے حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ کی امارت میں اس شعبے کو جتنا منظم کیا گیا ہے اس سے پہلے کبھی اتنا منظم نہیں ہو سکا، لیکن تقریباً 6 سال تک ہم نے بھی محسوس کیا کہ ہماری عوام اس شعبے سے متعارف نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ عمارت شریعہ ہے کیا۔ اس لیے اس کا پہلا اجلاس حضرت مولانا شیر محمد صاحب امینی دامت برکاتہ العالیہ ان کے قائم کردہ مدرسہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قائم کیا گیا، اور اس کے بعد علاقے میں جو یہ پیغام گیا اور لوگوں نے اس کو سمجھا، اتنی درخواستیں موصول ہوئی کہ جو پچھلے 6 سالوں میں ہوئی تھی 1 مہینے میں اتنی درخواستیں آئی ہمارے پاس۔ اب آپ سمجھئے کہ یہ امارت شریعہ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ مختلف شعبے کام کرتے ہیں۔ ان میں ایک شعبہ ہے محکمہ شرعیہ۔ محکمہ شرعیہ میں جو بنیادی مسئلے ہیں، مثال کے طور پر آج ایسے بہت سخت حالات ہیں، ایک گھر میں 2 بہنیں ہیں، ایسے واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے اور سامنے آتے ہیں۔ کسی وجہ سے ایک بہن کے ساتھ حادثہ ہو گیا، وہ بیچاری مر گئی یا مار دی گئی، تو ایسی جگہ پر سب جگہ مقدمے قائم ہوتے ہیں۔ اب جو دوسری بہن ہے اس کا مسئلہ الجھا ہوا ہے، اب نہ تو اسے وہ اس کا شوہر لے جاتا ہے کہ اس کے باپ نے میرے خلاف مقدمہ کر دیا، اور نہ اس کو الگ کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے ہمارے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، ہم کیسے اس کو آزاد کریں۔ ایسی کتنی بیٹیاں ہیں کہ کوئی بیچاری 10 سال سے، کوئی 15 سال سے گھر پر بیٹھی ہے، اب اس کا فیصلہ برادری بھی نہیں کر سکتی۔ برادری سمجھاتی ہے لیکن سامنے والا اڑ گیا کہ میں طلاق نہیں دیتا، اب بتائیے آپ کیا کریں اس کے لیے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ آپ
दुनियावी अदालतों में चले जाएं और वहां से फस्क का दावा दायर करें कि हमारी बेटी का वहां से पीछा छोड़ा दिया जाए, अदालत वहां से तलाक का फैसला कर दे, तो शरअन ये निकाह फस्क नहीं होगा। ये औरत दूसरे शौहर के लिए भी हलाल नहीं होगी, इसके लिए काजी का फैसला शर्त है। लेकिन मुल्क में काजी नहीं है। इस मसले के हल के लिए अपने अकाबिर ने महकमा शरिया कायम किया। ऐसी बेटियों की दरखास्त आई हमारे पास, हमने तहकीक की और अल्लाह का फजल ये है कि हमने उनको समझाया। फस्क की नौबत बहुत कम आती है कि ठीक है तुम्हारा मामला हो गया, पहली बेचारी चली गई, इस दूसरी का कसूर बताओ तुम। कई बार ऐसा होता है कि लड़का तो दूसरी शादी कर चुका, लेकिन ये लड़की बेचारी फंसी हुई है, इसके लिए कोई हल नहीं है। तो अल्लाह का फजल है, ऐसे 20 मसले हल हुए कि ऐसी बेटियों को तलाक दिलाई गई। अगर वो नहीं माने तो उसका शरीयत में हक है, महकमा शरिया को उस निकाह को फस्क करेगी और वो इज्जत के साथ कहीं अपना दूसरा निकाह कर सकती है। इसी तरह बाज बच्चे बिल्कुल नौजवानी में, आज अल्लाह रहम फरमाए, ऐसी भी नौबतें पेश आती हैं कि बच्ची सिर्फ शादी में गई है, पता चला वो किसी मुकदमे में पकड़ा गया और 20 साल की उसको सजा हो गई। अब जवान बेटी है, शोहर जेल में है, पीछे से ना उसके नफके का कोई इंतजाम है, अब वो कहाँ रहे तो कहाँ रहे। वो जेल में है, उससे बात करते हैं तो वो तलाक के लिए तैयार नहीं है, कहता ठीक है मैं जब छूट के आऊंगा जब देखूंगा। अब 20 साल ये बेटी कहाँ बैठी रहेगी, क्या करेगी बेचारी। ऐसे मामलात आए मजलिस में और अल्लाह के करम उनका हल हुआ। बाज को कोई आर्जा पेश आ जाता। अभी एक मामला आया, हैरत होती है, पिछले 4 साल से वो लड़की सिर्फ शादी में गई है बेचारी, शादी के बाद शोहर का एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारा कौमे में है। उसको मजलिस में लाया गया। अभी हमारी इस जुमेरात से गुज़िश्ता जुमेरात को मजलिस की थी जिसमें हम ये मसले सुनते हैं और फैसला करते हैं सारे साथी। तो वहां पर उस लड़के की हालत देखी, उसका बाप भी था। हमने कहा तुम बताओ ये बच्ची इसके साथ कैसे रहेगी। तो उसने कहा जी मुझे भी समझ में आता है कि ये लड़की, मेरा बेटा इसका हक अदा नहीं कर सकता। तो मैं कि अल्लाह के बंदे फिर आप इसका मसला हल कीजिए। तो वो कहता है कि जी इनके मेरे जिम्मे 7 लाख रुपए हैं। 7 लाख किस चीज के हैं? अब उसने कभी अपने समधी को कारोबार के लिए दिए हैं। अब ये समधियों की लड़ाई है और बेचारी लड़की का सारा नुकसान हो रहा है, जिसकी 4 साल गुजर चुकी हैं और अभी कुछ पता नहीं वो कब मामला हल करेंगे। तो ये ऐसे मामलात हैं, अगर महकमा शरइया न हो तो इन मसाइल का कोई हल नहीं है। ये इतनी अहम जिम्मेदारी है। ये उलमा, अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों में बरकत नसीब फरमाए, अभी तक हमारी आवाम सही मकाम नहीं समझ सकी है। अगर ये हमारे बीच ना हो तो कितने ऐसे मसले हैं कि जिनको हम हल नहीं कर सकते। और ये सारा का सारा काम देखिए अल्लाह का फजल, पिछले 2008 से हर महीने की इस्लामी महीना जो होता है उसकी आखिरी जुमेरात को मजलिस होती है और हर मजलिस में तकरीबन 30, 40, 50 मामले होते हैं। 5-5, 6-6 घंटे मुसलसल बहसें होती हैं और वहाँ इस वक्त 32 मुफ्तियान कराम और उलमा अपने मेवात के तमाम इलाके से वो सब बैठते हैं। ये तमाम उलमा कराम बेचारे अपने किराए से और अपने फिक्र से वहाँ तशरीफ लाते हैं, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर से, और वो सारे मामला सुनते हैं और इस पर कोई उनका मुआवजा नहीं है, उनको कहीं से कोई बदला नहीं मिलता। ये सारा काम सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। बाद हमारे साथी सोचते हैं कि भाई हम जमात में जाते हैं अपनी जान अपना माल लेकर, अल्लाह का फजल है उलमा ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। आप कितने मुफ्तियान किराम मिलेंगे आपको इलाके में, एक भी मुफ्ती आपसे फतवा देने का कोई पैसा नहीं मांगता, तो वो सब अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा काम अल्लाह ताला ये महकमा शरिया के तहत करा रहे हैं। ऐसी सैकड़ों मिसालें। आखिरी बात जगह ऐसा हुआ कि ये उनको पता नहीं चला कि ऐसा कोई शोबा है, ऐसा कोई हल है। बाज लड़कियां मजबूर होकर, तंग आकर, उन्होंने यूं ही किसी का हाथ थाम लिया। जाहिर सी बात है जब पहले से उसकी तलाक नहीं हुई तो दूसरे से निकाह नहीं हो सकता। ऐसे मामले आपके कहीं इर्द गिर्द होंगे आपके इल्म में। एक मामला तो अभी हमारे पास 2 दिन पहले ही दरखास्त आई और उन बेचारों को एहसास कैसे हुआ आज वो बता रहे थे, रो भी रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे कि जी हमारे 5 बच्चे हो चुके इसी नाजायज हालत में। मगर तुमने भाई कोई कोशिश नहीं की? कि जी बहुत कोशिश की, उसने दूसरी शादी कर ली, उसके भी 5-6 बच्चे हैं, लेकिन वो कहता मैं तलाक नहीं दूंगा, इसने बहुत सताया था। इस तो है कि कहीं लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं
اور ہم جن معاملات کی تحقیق کرتے ہیں تو اکثر قصور ہمارے ہاں بیٹیوں کی طرف سے پایا جاتا ہے. ایک حقیقت ہے, آپ اللہ کے لیے اس کو تسلیم کریں. ہمارے یہاں جو جہیز کی رسم بد ہے اس میں مانگا زیور چڑھا دیا, قرضہ لے لیا, بیٹی شادی کے بعد آئے گی تو اس قرضے کی ادائیگی کے لیے زیور بیچا جائے گا, یہ مانگا ہوا زیور لوٹایا جائے گا. اب شوہر جس کا نکاح ہو چکا ہے, رخصتی ہو چکی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کا حق, اب وہ کیسے بیچارہ صبر کرے گا؟ وہ لینے آتا ہے. اب بھیجنے نہ بھیجنے کی وجہ تو ہے زیور. اب وہ تو کہتے نہیں کہ تیری ماں نے یہ کہا تھا, تیرے باپ نے یہ کہا تھا. یہ دوسری غلطی ہے. اللہ کے بندوں, کم سے کم خدا کے لیے رحم کرو. تم یہی کہہ دو کہ بیٹے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ لڑکی کے پاس زیور پورا نہیں ہے, یہ مصیبت آ گئی, تو وہ لڑکا اپنا معاملہ نبھا لے گا. لیکن اس غلطی کو چھپانے کے لیے اس کے ماں باپ پر ناجائز الزام لگتے ہیں, اس لڑکی کو بھیجا نہیں جاتا ہے, دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور مقدمات ہو جاتے ہیں. یا اس بات پر لڑائی لڑ رہے ہیں, لڑکی بلا مرضی کے شوہر سے بغیر پوچھے چلی گئی کسی بات پر, اب وہ باپ کے گھر ہے, اب اس پر لڑائی لڑی جا رہی ہے. شوہر کہہ رہا ہے کہ خود آ جا, تو خود گئی تھی, میں لینے نہیں آؤں گا. ادھر سے بیوی کہتی ہے کہ تو لے کے جا, میں نہیں آؤں گی. 5 سال سے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اب ان کے بیچ کوئی تصفیہ کرانے والا نہیں ہے. تو یہ بیچارہ کہتا ہے جی میں گیا شوہر کے پاس, لیکن وہ کہتا ہے اس نے اتنا ٹارچر کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو طلاق نہیں دوں گا. میں کہ تجھے اب کیوں خیال آ رہا ہے بڑھاپے میں؟ تو اس نے بیچارے نے بڑے احساس سے کہا, اب دعا کر اللہ ان کا مسئلہ حل فرما دے کہ جی ہمارا حج پر نمبر آ گیا ہے, اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس گھر پر میں اس گناہ کے ساتھ کیسے جاؤں گا. تو اس کی برکت سے اللہ نے اس کو احساس عطا فرمایا اور انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہوگا. ایسے بھی 50 مسئلے حل کیے اللہ نے محکمہ شریعہ کے ذریعے.